اگر آپ چاہتے ہیں کہ بڑھاپا جلدی نہ آئے اور جسم میں طاقت بھی کم نہ ہو تو اس کے لیے مٹی کے برتنوں کا استعمال کریں۔ مٹی کے برتنوں میں کھایا پیا کریں۔ جو لوگ مٹی کے برتن استعمال کرتے ہیں ان میں بیماریاں بھی زیادہ نہیں ہوتی۔ اگر کمر میں مستقل درد رہتا ہے تو کام کرنے میں مشکل بھی ہوتی ہے تو روزانہ صبح کے وقت دودھ میں ساگودانہ پکا کر کھائیں، فائدہ ہوگا۔ سیب کھانے سے پہلے سونگھ لینے سے جسم کی ہر بیماری دور ہو جاتی ہے۔ روزانہ ادرک والا پانی پینے سے زندگی بھر خون گاڑھا نہیں ہوگا۔ روزانہ صبح کے وقت گھر کی جلدی صفائی کر لیا کرو، آپ کے رزق میں بے تحاشا برکت ہوگی۔ کچی سبزیاں جسم کی خوبصورتی میں اضافہ کرتی ہیں۔ جن لوگوں کا بار بار دل خراب ہو یا پھر الٹی آنے کی شکایت ہو تو وہ لوگ الائچی چباتے رہا کریں، اس سے یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ نہار منہ نیم گرم پانی میں 1 چمچ شہد ملا کر پینے سے پرانی قبض ختم ہو جاتی ہے اور اس سے وزن بھی کم ہوتا ہے۔ سرسوں کے پھولوں کی خوشبو سونگھنے سے دماغ کی رگیں تیز ہو جاتی ہیں۔ اگر سینے میں جلن ہو تو سبز الائچی کھائیں، فائدہ ہوگا۔ دانت کے درد سے نجات کے لیے لہسن کا رس نکال کر روئی کے ذریعے متاثرہ دانت پر لگائیں اور پھر بعد میں منہ کھلا چھوڑ دیں۔ سارا مواد نکل جائے گا اور انشاءاللہ درد بھی ختم ہو جائے گا۔ زیادہ آم کا جوس مت پئیں کیونکہ اس سے یورک ایسڈ کی بیماری ہو سکتی ہے۔ کچے تل چبانے سے دل مضبوط ہوگا اور آپ کی ہڈیوں میں درد نہیں ہوگا۔ فالسی کا شربت پینے سے معدے کی تیزابیت ختم ہوتی ہے۔ رات کو سونے سے پہلے سرما لگانا سنت ہے، اس سے آنکھیں ٹھیک رہتی ہیں، نظر کی کمزوری دور ہوتی ہے اور بینائی مضبوط ہوتی ہے۔ نہانے کے فوری بعد سرما لگاؤ گے تو آپ کی نظر کمزور ہو جائے گی۔ کھانے کے برتن میں کھانا کھانا بھی سنت ہے اور یہ عادات جو انسان کو کینسر جیسی بیماری سے بچاتی ہیں۔ ہر دوسرے دن اسپغول کو پانی میں بھگو کر پینے سے بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ جب بھی اسپغول استعمال کرنا ہو تو پہلے نیم گرم پانی پی لیں۔ کبھی جسم میں سستی یا کمزوری نہیں محسوس ہوگی۔ جو خواتین خشک جلد سے پریشان ہیں، ان کی جلد روکھی سوکھی سی ہو، وہ ناشپاتی کا استعمال زیادہ کیا کریں، اس سے جلد صحیح ہو جائے گی۔ روزانہ جلدی اٹھنے سے بدن چست اور صحت مند ہو جاتا ہے۔ چاول کھانے سے پہلے لیموں کے چند قطرے پی لیا کرو، دمہ کی بیماری نہیں ہوگی۔ روزانہ کریلے کا جوس 1 چمچ پینے سے شوگر جڑ سے ختم ہو سکتی ہے۔ اجوائن میں جسمانی خوبصورتی کا راز چھپا ہوتا ہے۔ اجوائن کا سونف استعمال کریں، اس کے استعمال سے وزن بہت جلدی کم ہوتا ہے۔ رات کے وقت ٹھنڈے مشروبات کا استعمال ہرگز نہیں کرنا چاہیے، گھٹنوں میں درد کی وجہ بنتا ہے۔ ٹانگوں پر تیل لگانے سے جسم کی خشکی دور ہوتی ہے۔ مچھلی کے سر کا ٹکڑا اور اس پر ہلکا سا نمک اور ہری مرچ مسالے ڈال کر اس کا سوپ پئیں، آپ کی کمزور نظر تیز ہو جائے گی۔ ناشتے میں ابلے ہوئے انڈے، شہد اور دار چینی کھایا کریں، آپ کا وزن صحیح رہے گا۔ ناشتے سے پہلے آم کا استعمال وزن کم کرنے میں مدد دیتا ہے اور قوت مدافعت بڑھاتا ہے۔ اگر آپ 100 سال تک تندرست اور جوان رہنا چاہتے ہیں تو رات کو اسپغول کا چھلکا پینے کا معمول بنائیں۔ اگر رات کو آپ کو نیند نہیں آتی تو منہ میں چھوٹی الائچی رکھ کر سو جائیں، اس سے آپ کو سکون کی نیند آئے گی۔ خواب میں
بالوں میں کنگھی کرنا خوشی ملنے کی نشانی ہے۔ ناک پر تیل لگانے سے ڈپریشن ختم ہوتا ہے اور سونگھنے کی صلاحیت زیادہ ہو جاتی ہے۔ گھر سے نکلتے وقت اپنی جیب میں الائچی کا ایک دانہ رکھ لو، آپ کے گھر میں بے تحاشا دولت آئے گی۔ وقت پر سونے سے بدن کی سوزش نہیں ہوتی۔ فارمی مرغی پیشاب کی نالیوں میں انفیکشن کرتی ہیں۔ بکری کا دودھ پینے سے جتنا مرضی محنت کریں کبھی آپ کے جسم میں تھکاوٹ محسوس نہیں ہوگی۔ جو لوگ خالی پیٹ ادرک کھاتے ہیں یا پھر ادرک کا قہوہ پیتے ہیں وہ ہمیشہ جوان نظر آتے ہیں۔ عورت کا بال کھول کر سونا گھر میں آفت کی نشانی ہے۔ شہد کے اندر شفا موجود ہے۔ اگر کوئی شہد ہدیہ کرے تو اسے واپس نہ کرنا۔ ککر کی لکڑی کو چبانے سے جسم کی الرجی ختم ہوتی ہے۔ املی کا مربع حمل کے دوران استعمال کرنا ماں اور بچے کے لیے نہایت ہی مفید ہے۔ ماش کی دال زیادہ استعمال کرنے سے شوگر سے بچا جا سکتا ہے۔ سبز چائے پینے سے نیند کے دوران خوف ختم ہو جاتا ہے۔ سبز چائے پی کر سویا کرو۔ سونف والا نیم گرم دودھ پینے سے پرانی قبض دور ہو جاتی ہے۔ جو لوگ بہت جلدی آپ کے ساتھ یارانہ بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو سمجھ جاؤ کہ وہی لوگ آپ کو بہت جلدی دھوکہ بھی دے دیتے ہیں۔ کچا شلجم کھانے سے نظر اور دماغ تیز ہوتے ہیں۔ جو کا پانی ہڈیوں کو مضبوط بناتا ہے۔ پیارے ناظرین، اگر آپ میری ویڈیو کو دیکھنا اور سننا پسند کرتے ہیں تو پلیز ویڈیو کو ضرور لائک کریں۔ ناشتے میں ابلے انڈے استعمال کریں۔ پیٹ کی چربی کم کرنے کے لیے ناف پر لہسن کا رس لگا کر سو جائیں۔ پرندوں میں سب سے لمبی عمر کوے کی ہوتی ہے۔ توری کی سبزی جلدی ہضم ہوتی ہے۔ ناشتے کے وقت ایک سیب استعمال کریں تو کبھی آپ کے جسم میں کمزوری اور بڑھاپا نہیں آئے گا۔ توری کی سبزی استعمال کرنے سے کمزور معدہ طاقتور ہو جاتا ہے۔ نظر کمزور ہو تو مچھلی کے سر کا ٹکڑا استعمال کریں۔ جن لوگوں کو زیادہ بخار رہتا ہو ان کے لیے بکری کا دودھ پینا انتہائی مفید ہے۔ ایلو ویرا میں ہلدی ملا کر چہرے پر لگانے سے چہرے کے داغ دھبے دور ہو جاتے ہیں اور آپ کا چہرہ صاف ہو جائے گا۔ پرندوں کو آزاد کرنے سے رزق بڑھتا ہے۔ مکڑی کا جالا ہٹانے سے گھر میں دولت آتی ہے۔ کالے ہاتھ پاؤں پر اونٹنی کا دودھ لگانے سے کالے ہاتھ پاؤں سفید ہو جاتے ہیں۔ بھوک کی کمی اور قوت ہاضمہ کو بڑھانے کے لیے املی کی چٹنی بنا کر استعمال کرنا بہت فائدہ مند ہے۔ میٹھا کھا کر ٹھنڈا پانی استعمال کرنے سے دانت جلدی گر جاتے ہیں۔ اگر آپ کے منہ کے چھالے اور مثانے کی کمزوری ہے، اگر آپ انہیں ختم کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کے لیے تخم ملنگے کا استعمال کیجیے۔ آپ اسے دودھ میں یا پانی میں ڈال کر استعمال کر سکتے ہیں۔ کچے پھل کھانے سے بال نہیں جھڑتے۔ زیادہ سونے والے لوگوں کو بھوک زیادہ لگتی ہے۔ خواب میں دانتوں کو گرتے دیکھنا لمبی عمر ہونے کی نشانی ہے۔ ناریل کا تیل استعمال کرنے سے جسم کی اندرونی کمزوری اور سستی ختم ہو جاتی ہے۔ اگر نظر کمزور ہو جائے تو زیادہ پھل اور سبزیاں کھانی چاہیے، جبکہ دل کے مریضوں کو زیادہ سے زیادہ کھجور اور تل کا استعمال کرنا چاہیے۔ اس سے ان کا دل مضبوط رہے گا۔ جو عورتیں کھانا بناتے وقت درود شریف اور سورہ کوثر پڑھتی ہیں ان کے گھر میں بے پناہ رزق آتا ہے۔ اگر کھانا پکاتے وقت مرچیں آنکھوں میں پڑ جائیں تو زبان پر تھوڑا سا نمک رکھنے سے مرچوں کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ محترم ناظرین،
کامنٹ سیکشن میں اللہ پاک کا ایک پیارا سا نام لکھ دیں۔ جو شخص کمزور ہو اسے چاہیے کہ وہ ورزش کرے، ورزش کرنے سے کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر حد سے زیادہ ورزش کی جائے تو اس سے چربی بھی بڑھ سکتی ہے۔ گلا خراب ہو جائے تو سرسوں کے تیل سے گلے کی خوب مالش کرو، آپ کو بہت زیادہ سکون ملے گا، گلے کی خراش ختم ہو جائے گی۔ اگر کپڑے دھوتے وقت پانی میں نمک ڈال دیا جائے تو کپڑوں میں چمک آ جاتی ہے اور کپڑوں کا رنگ کبھی خراب نہیں ہوگا۔ اگر بوڑھا آدمی یہ سمجھے کہ اس کی نظر کمزور ہونے لگی ہے تو وہ روزانہ سونف کھایا کرے، اس سے نظر تیز ہو جائے گی۔ 5 چیزیں صحت کی دشمن ہیں۔ بہت زیادہ غصہ کرنا، بغیر وجہ کے پیشاب کو روکے رکھنا، ہر وقت مایوسی اور غمگین میں رہنا، باہر کے کھانے زیادہ کھانا، بھوک نہ لگنے کی صورت میں خشک انار دانے کا روزانہ استعمال کریں، اس سے بھوک بھی بڑھ جاتی ہے اور کمزور جسم بھی صحیح ہو جاتا ہے۔ صبح اٹھ کر سب سے پہلے برتن دھونے سے کمر کے درد کے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ گھر میں جھاڑو کو کھڑا کر کے رکھنے سے کوے زیادہ آتے ہیں۔ گرم پانی پینے سے انسان دیر تک جوان رہتا ہے۔ امرود کھانے کے 1 گھنٹے بعد تک پانی نہ پئیں۔ نہانے کے بعد بالوں پر تولیہ لپیٹنے سے بالوں کی چمک ختم ہو جاتی ہے۔ اگر نظر کمزور ہو جائے تو مچھلی کے سر کے ٹکڑے کاٹ کر ان پر ہلکا سا مرچ مسالہ ڈال کر اس کا سوپ بنا کر پئیں، اس سے نظر تیز ہو جاتی ہے۔ سبزیاں مثلاً مٹر، مولی، ساگ اور سلاد کا استعمال ڈپریشن سے نجات دلانے میں اہم مددگار ہے۔ گنا چوسنے سے دانت مضبوط ہوتے ہیں۔ معدے کو طاقت دینے کے لیے باجرے کی روٹی قدرتی ٹونک ہے۔ باجرے کی روٹی استعمال کرو، آپ کا معدہ طاقتور رہے گا۔ ننگے پاؤں چلنے سے پاؤں کے تلوے سخت ہو جاتے ہیں۔ جن لوگوں کو پیشاب کم یا رک رک کر آتا ہو تو ان کے لیے باجرے کی روٹی بہت زیادہ مفید ہے۔ باجرے کی روٹی استعمال کرو۔ نہار منہ دودھ پینے سے ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں۔ 1 لونگ کا دانہ منہ میں رکھنے سے مسوڑوں کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ آپ اس کے لیے لونگ کا تیل بھی بنا کر استعمال کر سکتے ہیں۔ منہ میں چھالے پڑنے اور معدہ خراب ہونے کی سب سے بڑی وجہ تلی ہوئی چیزوں کا زیادہ استعمال کرنا۔ گرم پانی پینے سے انسان دیر تک جوان رہتا ہے۔ کانوں کے اندر خراش کا ہونا یادداشت کم ہونے کی علامت ہے۔ ٹھنڈا پانی زیادہ پینے سے دل کی نسیں کمزور ہو جاتی ہیں، جو دل کے دورے کا سبب بن سکتی ہیں۔ بھنڈی کھانے سے شوگر کنٹرول میں رہتی ہے۔ نیم کے پتوں کا پانی جلد کے دانوں کے لیے بہترین ہے۔ نہار منہ مٹکے کا پانی، اس میں نمک ڈال کر پینے سے آپ کا معدہ توانا رہتا ہے۔ موٹی عورت صبح اٹھتے ہی لیموں اور شکر کا رس پانی میں ملا کر پی لے تو اس سے وہ دبلی پتلی رہے گی۔ دہی میں اسپاغول کا چھلکا ڈال کر کھا لیا کرو، جلدی بڑھاپا نہیں آئے گا۔ چائے کے بعد ٹھنڈا پانی پینے سے دانت کالے ہو جاتے ہیں اور اس سے دانت ٹوٹنے کا بھی خدشہ رہتا ہے۔ پانی میں عرق گلاب ملا کر پینے سے منہ کی بدبو نہیں آتی۔ پانی میں عرق گلاب ملا کر پیا کرو، اس سے آپ کا چہرہ تر و تازہ رہے گا۔ نیم کے پتوں کا رس پینے سے زندگی بھر آپ کے پیٹ میں کیڑے پیدا نہیں ہوں گے۔ جس گھر میں صفائی کا خیال نہیں رکھا جاتا وہاں رزق کی تنگی ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ دل اداس ہو تو کسی یتیم یا مجبور بندے کی مالی مدد کر دو، تمہارے دل کو سکون ملے گا اور اللہ پاک اس کے ذریعے
تمہارے دل میں رحم پیدا کرے گا اور تمہارے رزق میں اضافہ ہوگا۔ جیتنے کا مزہ تب آتا ہے جب ساری دنیا آپ کے ہارنے کا انتظار کر رہی ہو اور آپ کا رب آپ کو کامیاب کر دے۔ جس گھر میں نیم کا درخت ہو وہاں کبھی بیماریاں نہیں آتی۔ اگر گھر میں سونف کا پودا ہو تو سانپ نہیں آتے۔ ایلو ویرا کا پودا کاٹ کر بازو پر لگانے سے غیر ضروری بال ختم ہو جائیں گے اور آپ اسے اپنے چہرے پر بھی لگا سکتے ہیں۔ چہرے کے غیر ضروری بال بھی ختم ہو جائیں گے۔ ناشتے میں کیلے کھانا پورا دن آپ کے موڈ کو بہتر اور خوشگوار رکھے گا۔ سرسوں کے تیل میں نیم کے پتے پکا کر مالش کرنے سے جوڑوں کے درد اور جلد کی بیماریوں میں آرام ملتا ہے۔ پیارے ناظرین، سونے سے پہلے سرما لگانے سے نظر تیز ہوتی ہے اور آنکھوں کی جلن ختم ہوتی ہے۔ کچی روٹی کھانے سے بیماریاں لگ سکتی ہیں۔ لہسن کو دیسی گھی میں فرائی کر کے کھانے سے دل کی صحت بہتر ہوتی ہے اور اس سے کولیسٹرول بھی کم ہوتا ہے۔ جسم کی الرجی کے لیے بکری کا دودھ پینا بے حد مفید ہے۔ بخار کا مریض بھی بکری کا دودھ پیا کرے۔ شوگر کے مریض شکر قندی اور چقندر استعمال نہ کریں کیونکہ ان میں شوگر کی مقدار زیادہ ہوتی ہے۔ جسم میں سوجن ہو جائے تو پھر لونگ کھانا شروع کر دو، جسم کی سوجن ختم ہو جائے گی۔ گھر کی چٹائی ہسپتال کے بستر سے 1000 درجے بہتر ہے۔ نہار منہ دہی کھانے سے دل کی گھبراہٹ دور ہوتی ہے۔ سر میں تلوں کا تیل لگانے سے دماغ کی نسیں کھل جاتی ہیں اور دماغ فریش ہوتا ہے۔ جب چھینک آتی ہے تو 1 سیکنڈ کے لیے ہمارا دل دھڑکنا بند ہو جاتا ہے۔ اس لیے نئی زندگی ملنے پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ جو شخص چاہتا ہے کہ اسے کبھی مثانے کی تکلیف نہ ہو، اسے چاہیے کہ کبھی پیشاب کو نہ روکے، کیونکہ پیشاب روکنے سے فالج بھی ہو سکتا ہے۔ اخلاق بھی رزق کی طرح ہوتا ہے۔ کچھ لوگ اس میں امیر اور کچھ غریب اور کچھ انتہائی مفلس ہوتے ہیں۔ جو لوگ زیادہ اخروٹ کھاتے ہیں ان کا دماغ کبھی کمزور نہیں ہوتا اور نہ ہی ان کی یادداشت کمزور ہوتی ہے۔ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے یا گنیوں پڑھنے کا معمول بنا لے۔ کبھی آپ کے گھٹنوں میں یا پھر آپ کی کمر میں درد نہیں ہوگا۔ اگر آپ کی کمر میں درد ہوگا تو بھی اس سے ختم ہو جائے گا۔ کالی مرچ نظام ہاضمہ کو درست کرتی ہے۔ دودھ پھٹ جائے تو افسوس نہ کریں بلکہ اس سے کھویا بنا لیں، جبکہ لال مرچ دل کے دورے سے بچاتی ہے۔ جن لوگوں کو بار بار پیشاب آنے کی پریشانی ہو ان کو چاہیے کہ شلجم کی سبزی زیادہ کھایا کریں۔ باریک بالوں کو گھنا کرنا ہے تو پیاز کا گودا لگائیں، اس سے باریک بال گھنے ہو جائیں گے۔ قوت بہ میں اضافہ کرنا ہے تو دوپہر کے وقت پیاز کھایا کرو۔ اس کا باقاعدگی سے استعمال کرنا ازدواجی زندگی کو خوشحال بنا دیتا ہے۔ 1 ہفتے تک مسلسل کچا پیاز کھانے سے پیٹ کے کیڑوں سے نجات مل جاتی ہے۔ نہار منہ سیب کھانے سے آنکھوں کے حلقے ختم ہو جاتے ہیں۔ نہار منہ سیب کھایا کرو، کبھی آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ پودینے کے پتے جلد پر رگڑنے سے جلد نرم و ملائم ہو جاتی ہے۔ اگر معدے میں تیزابیت یا جلن ہو یا پھر منہ میں چھالے ہوں تو ابلے ہوئے چاول کھائیں، اس سے معدہ ٹھیک ہو جائے گا۔ چنے کی دال بخار کو روکنے میں مددگار ہے۔ پاؤں کا درد ختم کرنے کے لیے پاؤں کے انگوٹھے پر سرسوں کے تیل کی مالش کریں، ہر قسم کا درد ختم ہو جائے گا۔ سبز مرچیں جھریاں ختم کرنے کے لیے
نہایت ہی فائدہ مند ہے۔ کمر درد کے لیے سونف کے چند دانے دودھ میں ڈال کر پی جائیں، کمر درد ختم ہو جائے گا۔ پیارے ناظرین، وزن کم کرنے کے لیے 1 گلاس نیم گرم پانی میں تھوڑا سا لیموں کا رس اور شہد ملا کر پی لیں۔ 1 ہفتے میں بے تحاشا وزن کم ہو جائے گا، اور اس کے ساتھ چینی کا استعمال کم کریں۔ بہت جلدی وزن کم ہوگا اور آپ کے چہرے سے جھریاں ختم ہو جائیں گی۔ ناظرین، اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے۔ شکریہ۔